اللہ ان پر کرم فرمائے۔ اب اس نے بھی یہی سلسلہ کیا، بات بڑھتی رہی اور جو ہے وہ مرد ہی زیادہ کوشش کرتا، عورت تب آگے بڑھتی ہے یا تو اس کی چاہت ہو یا اس کی مجبوری ہو، اس کو کوئی رستہ نظر نہیں آئے نا تو پھر ہے، ورنہ عورت اپنی پسند کے سوا مرد کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی اگر وہ نہیں ہے تو۔ اب اس نے زور ڈال کے رکھا، زور ڈال کے رکھا، زور ڈال کے رکھا۔ ایک دن اس کو پتا چلا کہ یہ وہاں سے وہاں جا رہی ہے، پیچھا کیا اس نے اور گھاٹیوں میں پہنچ کے تلوار نکال لی۔ نہیں اتنے عرصے سے میں تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، تم کو سوٹ دلا رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، ہے سب سمجھ رہے ہو نا؟ آج ویلنٹائن ڈے تو نہیں ہے کہیں؟ اب بولو تو صحیح نا، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، سب کر رہا ہوں۔ اب میری بات کو مانو۔ اسے بولا میں کوئی انکار نہیں ہے، میں مان جاتی ہوں، لیکن ایک پرابلم ہے۔ بولے پرابلم چھا ہے؟ چھا پرابلم ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو نہیں ڈرتا۔ میں رب سے ڈر رہی ہوں، تو نہیں ڈرتا۔ میں ایک جملہ تھا، ایک جملہ۔ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے کسی ناظر حسینہ کی کلائی پکڑی ہوئی ہے اور آپ جو ہے وہ اپنے آپے سے باہر ہیں، کوئی اور ہے بھی نہیں ارد گرد، اور وہاں پر ایک جملہ اگر آپ سے یہ کلائی چھڑوا دے اور آپ کی سر کو گردن کو جھکا دے تو سمجھے رب کعبہ کی قسم کہ اب آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت خریدی۔ اب اس نے فوراً کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو نہیں ڈرتا۔ خاموش ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ یہ اللہ سے ڈرتی ہے، میں نہیں ڈرتا، سامنا تو میرا بھی ہوگا نا، میدان حشر تو میرا بھی لگے گا نا، میرا بھی وہاں پر پکڑ ہوگی، میں بھی تو پکڑا جاؤں گا، تو نہ جاؤں گا۔ اس نے کہا تو نکل جا بھائی۔ اب یہ وہاں سے چلنا شروع ہوا۔ روایت کے الفاظ موجود ہیں کہ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے کئی مہینوں سے کھایا نہیں پیا نہیں، پیاس سے برا حال تھا، گر گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا، مرنے کے قریب پہنچا تو کسی نیک اللہ کے جو ہے وہ پیارے کا گزر ہوا، بادل اس پہ سایہ کر رہے تھے۔ اس نے کہا تیری کیا حالت ہے؟ کہا میں پیاسا مر رہا ہوں۔ کہا چلو میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو، ابھی بارش ہو جائے گی۔ بھائی ماجد بھائی 1000 روپے کا پہلے دیکھنا، ٹھیک ہے آپ فون بند کر رہے ہیں، ابھی ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ اتنا آسان، اتنا سسٹم؟ وہ دیکھا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، بارش چاہیے نا ابھی۔ کیا انداز تھا، کیا ان کی دعا تھی، کیا سسٹم تھا۔ ادھر آپ کو چاہیے، کیا چاہیے بھائی فلاں چیز چاہیے، چلو آمین، یا اللہ یہ دے دے، یہ لو۔ اور ہم زیادہ حقدار ہیں اس چیز کے، تمام امتوں کی سردار امت ہے یہ، زیادہ حقدار ہیں کہ ابھی نکلے نہیں تو پہلے پورا ہو جائے، اور ہم ہیں کہ ہم ہر وقت 24 گھنٹے یوں بیٹھے ہیں، ہمارا حال برا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ دیکھا بھائی میں جو ہے وہ دعا مانگتا ہوں، آپ آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ بارش نہ دے۔ وہ دیکھا آمین، بارش برسنی شروع ہوئی اور اتنی برسی کہ اس نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد اب جو ہے نا یہ چلا، وہ نیک بھی چلا، اور بادل جو تھا جدھر کو یہ جا رہا ہے، بادل نے اب اس کے سر پہ جو ہے وہ سایہ کرنا شروع کیا، جدھر یہ جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، وہ نیک کو چھوڑ دیا، ادھر آ گیا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا تو ایسے کر رہا تھا جیسے ہے ہی کچھ نہیں، اور تو اتنا نیک آدمی ہے کہ دیکھ بادل نے تجھ پہ سایہ کر دیا ہے، وجہ کیا بتاؤ؟ تو کون سا ولی ہے؟ کیا عبادت کرتا ہے؟ کیا ریاست کرتا ہے؟ مولا کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں کرتا، میں تو خود ایک مصیبت سے بچ گیا ہے۔ بولا ہوا کیا ہے؟ اسے پوری ردات سنائی، کہا کہ میں نے ایک لونڈی پہ جو ہے میں حاوی ہو گیا تھا، اور میری بری نیت سے میں نے اس پہ قابو پا لیا تھا، قریب تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ میری جاہ و حشر کو دیکھ کے، میری مال و متاع کو دیکھ کے وہ بھی جو ہے وہ میرے نرغے میں آ جاتی، لیکن جو ہے اس نے مجھے ایک بات کہی، اس نے کہا بھائی میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو نہیں ڈرتا؟ تو میں نے کہا میری زبان سے بھی برجستہ نکلا، کہا تو میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو وہ اللہ کا ولی کہنے لگا کہ تو نے جو اللہ سے ڈرنے کی یہ حامی بھری ہے، جس میں تیری روح، تیری سوچ، تیرا فکر، تیرا انگ انگ تیری اس توبہ میں شامل تھا، دیکھ اللہ نے اس کے صدقے تجھے کتنی عزتوں سے توبہ تو ہم نے بھی کی ہے، توبہ تو ہم بھی کر رہے ہیں، توبہ کے سلسلے تو ہمارے بھی چل رہے ہیں،
لیکن برادران ملت اسلامیہ ہم اس مقام تک جا نہیں رہے، ہمارا سافٹ ویئر ہمیں اس مقام تک لے کے جا نہیں رہا، ہماری ٹیکنالوجی وہاں تک ہم کو لے کے جا نہیں رہی، ہماری پرواز، ہماری فکر، ہماری سوچ ہم کو اس مقام تک لے کے جا نہیں رہی۔ ورنہ کتابوں میں پڑھے، اب پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 نوجوان جو تھے ایک غار میں پھنس گئے تھے، ایک غار میں پھنس گئے، بارش ہو رہی تھی، غار میں گھس گئے، ایک بہت بڑا پتھر آیا، اس نے آ کے غار کا منہ بند کر دیا، بڑا زور لگایا، پتھر نہیں ہٹ رہا، انہوں نے کہا چلو یار آؤ ہم اپنی نیکیاں وہ جو خالص تھی اللہ کی رضا کے لیے وہ یاد کر کے توبہ کریں، اللہ دیکھنا ہم پہ کرم کر دے گا۔ ان کو بھی معلوم تھا کہ اتنی بڑی مشکل سے ورنہ غار میں زندہ جو ہے وہ دفن ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس مال تھا، امانت تھی، میں نے حق ادا کیا، یا اللہ میں نے اس میں ڈنڈی نہیں ماری، اگر میں اپنے دعوے میں سچا ہوں تو مولا کریم ہمارے لیے تو راستہ کھول دے۔ راوی فرماتے تھوڑا سا پتھر کھسکا، غار میں اندھیرا تھا، اب روشنی آنا شروع ہو۔ دوسرا کہنے لگا مولا کریم تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور بڑھاپے میں ان کی طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے، ان کو بات بات میں غصہ آنے لگ جاتا ہے، وہ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ پاتے، لیکن یا اللہ میں نے کبھی ان کے غصے پہ غصہ نہیں کیا، میں نے ان کو ہمیشہ بچوں کی طرح سنبھالا ہے، سب کچھ کیا ہے، اب مولا کریم یہ سب کچھ تیری رضا کی خاطر ہے، یا اللہ اگر میں اپنی نیکی میں سچا ہوں تو ہمارے لیے رستے کا بندوبست فرما دے۔ راوی فرماتے ہیں کہ پتھر اور سرک گیا، لیکن ابھی اتنا راستہ نہیں تھا کہ اس سے پار نکلا جا سکے، اب تیسرا تھا، انہوں نے تیسرے کی طرف دیکھا، گویا کہ سوال کر رہے ہو، دیکھ بھائی اگر تیری توبہ میں جو ہے نا وہ خلوص نہ ہوا ہم پھنس جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی پہ عاشق تھا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں کوئی تنہا نہیں تھا، گھر میں کوئی نہیں تھا، ہم تنہا تھے، تو میں نے جو ہے وہ اس پر دستر، وہ بھی مجھے چاہتی تھی، میں بھی اس کو چاہتا تھا، معاملہ بڑا ہمارے لیے آسان تھا۔ تو جیسے ہی جو ہے وہ دروازہ بند کیا، میں نے اس سے کہا کہ وہ کھڑکی بھی بند کر دے کہ کوئی جھانک نہ لے، اس نے کہا کہ ہاں ایک دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے، ایک دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ بولے وہ کون سا دروازہ ہے؟ بولے وہ دروازہ وہ ہے، وہ میرا رب ہے جو ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، بس یہ سننا تھا کہ میرا جو ہے میرے سوچ اور فکر کے اندر ایسی تبدیلی آئی ہے کہ بے شک سارے دروازے میں بند کر لوں، برائی کے سارے دروازے بند کر لوں، میں اور سارے دروازے بند کر لوں کہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے، پھر بھی ایک دروازہ ایسا ہے جہاں سے مجھے دیکھا جاتا ہے کہ یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے سچی توبہ کی تھی، میں اس وقت گناہ کو میں نے چھوڑ دیا تھا، اللہ اگر میں اپنی توبہ میں سچا ہوں تو ہمارے لیے راستہ بنا دے۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ ٹنوں من وزنی پتھر جو تھا اس بات پر سلک گیا اور یوں یہ غار سے آزاد ہو گئے۔ سچ ہے کہ خالق و مالک نے ان کی نیکی کو، ان کی توبہ کو قبول فرما کے وہ جو مشکل تھی اس کو آسان کر دیا۔ آج اگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی خلوص والی نیکیوں کو جمع کر کے جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا، لیکن یقین مانیے، برا مت مان لیجیے گا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر ہم اپنی خلوص والی نیکیوں کو ڈال کے نچوڑے نا، جیسے لیمو کا رس نکالتے ہیں تو گرمیوں میں سوکھا ہوا لیمو آتا ہے نا جس کا قطرہ بھی رس کا پھنس کے نکلتا ہے، سبحان اللہ تو بولنا جاتا ہے، تو بات آپ کو سمجھ آئے اس پہ سبحان اللہ، رس اس کا قطرہ بھی پھنس کے نکلتا ہے۔ تو ہم اگر اپنی خلوص والی نیکیوں کو نکالیں، نچوڑے نا، تو اسی طرح سے شاید پھنس کے کوئی ایک آدھ نیکی پھنس کے نکلے۔ ہم نے تو ٹھیکہ لیا ہو، مولوی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ کوئی راضی ہو نہ ہو میری کمیٹی راضی ہو، نمازی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کوئی ہو نہ ہو مسجد میں جو دوسرے نمازی ہیں وہ راضی ہو، بائیں والوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ایک طالب علم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ کچھ ہو نہ ہو میرا استاد راضی ہو، مریدوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کچھ ہو نہ ہو میرا پیر راضی ہو۔ مجھے یہ بتائیے حج پہ جانے والوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کوئی راضی ہو نہ ہو، بس رشتہ داروں کو اس کو سیلفی فلاں یہ سب کر دیں، تو ہمارا تو رستہ یہ ہے، اس رستے سے ان والی لائنوں میں پانی کو نہیں آتا ہے، ان
इस पानी को इधर से नहीं जोड़ना, सिर्फ आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैंने सिर्फ हल्की सी बात की है कि अब जो है ना बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम अपनी खुलूस की नेकी को निचोड़े ना, खुलूस की नेकी बड़ी दूर की बात कर रहा हूँ, खुलूस की नेकी को निचोड़े तो शायद हल्का सा शायद का इसलिए कि ये भी नहीं, क्योंकि हमारी नेकियों की तरजीह नहीं। जुम्मा तो हम इसलिए पढ़ने आएंगे यार, जुम्मा है, घर वाले बोले जाओ रात से सोए हुए जाके जुम्मा पढ़ो, इसलिए नहीं आएंगे। ये शियार इस्लाम है, ये शियार इस्लाम है, ये इसमें अल्लाह ने हमारे लिए इनाम रखे हैं, खालिक और मालिक की रज़ा है, प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है, इसलिए जुम्मा पढ़ने आए। बहुत सारे लोग, सब तो ऐसे नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादातर ये है सिलसिला है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसी तौबा करें, तौबा नसूहा, जो ऐसी सच्ची तौबा हो कि जिससे हमारे पल्ले भी जैसा हो कि हम कह सकें हाँ यार कुछ नहीं है पर ये थोड़ा सा आसरा है। ताल्लुक आजमाते हैं ना, आदमी कहीं फंस जाता है, जब उसका कहीं नहीं जाता तो आदमी कहते हैं यार वो मेरा पप्पी का बेटा जो है ना वो भी सुई गैस के महकमे में है ना। तो ये ताल्लुक हमारे पास कोई तो ऐसी नेकी हो कि हम आगे पेश कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। सफ़े सीधी कीजिए।